بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اڑنے والے گھوڑے کا واقعہ۔ اللہ کے آخری نبی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بے پناہ معجزات۔ ان معجزات میں سے اکثر کا ذکر تو اللہ پاک نے قرآن سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں کر دیا تھا، تاکہ لوگ ذوق در ذوق اس کے پیارے محبوب کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی کسی معجزات سے کم نہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضور کی پیدائش کے فوراً بعد ہونے والے معجزات کو بیان کرنے والے ہیں کہ نبی کریم کو پیدائش کے فوراً بعد کہاں لے جایا گیا، ان کو کون اور کہاں اور کیوں لے گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ مدارس نبوت جلد 2 صفحہ نمبر 24 اور 25، القصص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 97، سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 60، انبیاء صفحہ نمبر 401 پر درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فوراً بعد ہی آپ کو ساری دنیا کی سیر کرائی گئی، تاکہ تمام کائنات اللہ کے محبوب اور اپنے آقا کو پہچان کر زیارت کا شرف حاصل کر لیں، اور رسول اللہ بھی اپنے تمام سلطنت اور تمام امت کو دیکھ لیں۔ اپنے لاڈلے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک بادل نمودار ہوا، اس سے گھوڑوں کے ہننانے اور پروں کے فڑفڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بادل نے میرے بیٹے کو ڈھانپ لیا اور وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور انبیاء کرام کے اماکن ولادت پر لے جاؤ، اور جنوں سے، درندوں اور پرندوں سے اور ہر قسم کی روحانی مخلوق سے ان کا تعارف کراؤ، اور انہیں حضرت آدم کی صفوت، حضرت نوح کی رقت و غریازاری، حضرت ابراہیم کی خلوت اور دوستی، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا فرماؤ، اور اخلاق انبیاء اکرام سے معمور کر دو۔ حضرت آمنہ مزید فرماتی ہیں، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس وقت ایک سبز ریشمی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں تھا۔ کسی نے کہا، مبارک ہو، محمد نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ساری مخلوق ان کی غلامی میں آ گئی ہے۔ اسی طرح حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے میرے ہاتھ میں آئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کس قدر بابرکت ہاتھ ہوں گے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ کیا ہی قسمت والے ہاتھ ہوں گے۔ خیر، حضرت شفا فرماتی ہیں، اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے۔ آگے فرماتی ہیں، مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا وہ میرے سامنے روشن ہو گیا، اور یہ روشنی اتنی تھی کہ اس میں نے روم کے معاملات بھی دیکھ لیے۔ پھر میں نے رسول اللہ کو کپڑے پہنا کر بستر پر لٹا دیا۔ اسی دوران اچانک روشنی بھی کم ہو گئی، مجھ پر رعب اور کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے دائیں طرف سے سنا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا، مغرب کی طرف۔ اس کے بعد پھر روشنی پھیل گئی، مجھ پر رعب چھا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ روشنی پھر کم ہو گئی،
اس دفعہ بائیں طرف سے آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا اب انہیں کہاں لے گئے ہیں؟ جواب آیا مشرق کی طرف لے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کا اور خوشحالی کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ والدہ کے شکم مبارک میں تشریف لائے تو بارش شروع ہو گئی، دھوپ نے گرمی چھوڑ دی، ہر طرف ہریالی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ جب آپ پیدا ہوئے تو وہ سال ہر کسی کے کھیت نے دوگنا پھل دیا، لوگوں کی فصلیں ہری بھری رہیں، زمین سرسبز شاداب ہو گئی کہ فصل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نال کٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی نال ہوتی ہے جس کو پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ خوشبو کے ساتھ دنیا میں جلوے افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ پاک نے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ سے کسی دوسرے بچے کی پیدائش کو گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے ایمان اہل محبت اور عشق بن سکے، تاکہ ہمارا نام تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔